اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی ونصلیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل الف لام میم علم کی روشنی کی طرف سے میں آپ کا میزبان صداقت اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں تمام ناظرین کو اور تمام والدین کو کہا تھا کہ آپ نے جو ہے میری ویڈیو کو لازمی خود بھی دیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے۔ تو میرا یہ مقصد ہے کہ ہمارا جو دین کا یہ پہیہ رکا ہوا ہے، ہمارے بچے گھر سے مدرسہ جانے کے لیے کتراتے ہیں، والدین جو ہے ان کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن بچے پھر بھی نہیں جاتے، استاذہ کے ڈر کی وجہ سے، اور بچیاں بالخصوص جو بچیاں گھر میں بیٹھتی ہیں، والدین جو ڈرتے ہیں ان کو باہر بھیجنے سے۔ میرا خاص ان بچیوں تک جو ہے علم کو پہنچانا ہے سکون سے۔ وہ گھر میں آج کل آن لائن زمانہ ہے، تو گھر میں بیٹھ کے میری بچیاں، چھوٹی بچیاں جو ہے وہ علم کو آسانی سے اور اچھے طریقے سے جو ہے سیکھ پائیں۔ تو ہم نے جو ہے شروعات کی ہے اپنے اس چینل کے اوپر رحمانی قاعدے سے لے کر، انشاءاللہ ہمارا مقصد رہے گا رحمانی قاعدے سے ابتدا، اور سورہ ناس پہ انشاءاللہ ہم اس قرآن کریم کا اور اس کاروان خیر کا اختتام پذیر کریں گے۔ پھر مزید مختصر جو ہے اسلام کے بارے میں آپ کو رہنمائی دیتا رہوں گا۔ تو آج سے ہم جو ہے چینل الف لام میم، آج ہم اس سبق کو جو ہے بچے اور بچیوں کے لیے جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم نے آپ بچوں اور بچیوں کے لیے جو ہے بہترین، بہت ہی محنت کے ساتھ میں نے اس تحریر کو جو ہے لکھا ہے۔ آپ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں بچوں اور بچیوں، تاکہ آپ کو جو ہے ہر چیز کے علم کے بارے میں باخوبی سے جو ہے اندازہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے علم میں مکمل طور پہ اضافہ ہو سکے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے بچوں چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آج ہے 21 رجب۔ ٹھیک ہے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 1، حروف مفردات، پہلی تختی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آؤ ہم سب مل کر پڑھتے ہیں اور علم کو اچھے اور بہتر طریقے سے جو ہے سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بچوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر الفاظ کے اوپر 2 ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے۔ ان کا مقصد ہے یہ ہے ریڈ کے ساتھ یہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور یہ یلو والے جس کے اوپر جو ہے پٹی کے اوپر ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ ہے اس کا الف کا ساؤنڈ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے علم کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہے الف، با، تا، ثا، جیم، جیم۔ ٹھیک ہے، جیم یا میم یہ ساؤنڈ بنے گا، اور اوپر مد آ گئی۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر، اپنے ہاتھ پر جائیے، فوکس کیجئے اور 1 ٹائم اپنی انگلیوں کو جو ہے 1 2 3، تو آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کی طرف جانا ہے، اور جیم کو آپ نے اس انداز سے پڑھنا ہے، جیم۔ ٹھیک ہے بچوں، مد آ گئی، آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب آ جائیے ہا کے اوپر۔ ہا آپ نے جو ہے ہا منہ کو کھول کے آواز کو باہر کی طرف چھوڑ دینا ہے، ہا، یہ ہا۔ اب آ جائیے خا کی طرف۔ خا کو آپ نے جو ہے بالکل اوپر کی طرف پڑھنا ہے، اپنی زبان کو اپنے حلق کے اوپر لگا کر اس کو جو ہے اس طریقے سے بیان کرنا ہے، خا، خا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آ جاتے ہیں دال کی طرف۔ دال کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ دال کو پڑھا جاتا ہے 1 ٹائم کے اندر نہیں آپ نے اس کو پڑھنا، اس کو بھی جس چیز کے اوپر مد آ جاتی ہے اس کو آپ نے 5 انگلیوں تک جو ہے اس کو کھینچنا ہے، آسان لفظوں میں، دال۔ ٹھیک ہے بچوں، 1 ٹائم 5 سیکنڈ کے لیے۔ اب آ جائیے زال کے اوپر۔ زال کو بھی آپ نے اوپر دیکھ رہے ہیں، زا، زا، الف اور لام۔ ٹھیک ہے، اوپر آ گئی مد، تو بن گیا یہ زال، زال۔ ٹھیک ہے بچوں، زال۔ آخر میں لام کی آواز بیان ضروری ہونی چاہیے، تو پھر وہ زال کا مقصد اور اس کا بیان پورا ہو جائے گا۔ را کو آپ نے بالکل مختصر سا پڑھنا ہے بچوں۔ ٹھیک ہے، را۔ ٹھیک ہے بچوں، را۔ اب آ جاتے ہیں زا کی طرف۔ تو بچوں زا،
ٹھیک ہے بچوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ز, یہ آ گیا ز, یہ ریڈ والا جو ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے اور یہ ہمارا زیڈ کا ساؤنڈ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بچوں, ز. اب آ جاتے ہیں, یہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں بچوں, ٹھیک ہے, آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کے استاد جی آپ سے کیا عرض فرما رہے ہیں. میری بچیوں سے درخواست ہے کہ آپ نے استاد جی کی بات کو غور سے سننا ہے. علم کے اندر جو ہے آپ نے اپنا دھیان کہیں اور نہیں لگانا. تو غور چاہوں گا آپ کی توجہ کا, تو آپ نے بچوں غور سے دیکھنا ہے. اب 4 الفاظ جو ہیں بہت اہم آ رہے ہیں ہمارے سامنے, جو آپ نے اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے ان کو سیکھنا ہے, اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سکھا پاؤں. سین, 5 سیکنڈ کے لیے آپ نے جو ہے سین کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے. سین, سین کے اندر 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, سین, یا اور نون. سین کو جب آپ نے آخر کے اندر ختم کرنا ہے تو نون کی آواز بیان کرنا بچوں لازمی ہوگا. سین. اب آ جاتے ہیں بچوں شین کی طرف. شین کو بھی آپ نے سین کی طرح ہی پڑھنا ہے, لیکن اس کے اندر بھی مد ہے, اس کو بھی آپ نے 5 سیکنڈ کے لیے جو ہے تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے. شین. ٹھیک ہے بچوں, شین, شین. ٹھیک ہے بچوں, سین, شین. ٹھیک ہے بچوں, یہ 2 اس طریقے سے پڑھنے ہیں. اب آ جاتے ہیں سواد اور دواد کی طرف. عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں سواد, دواد. ان کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے آپ نے آخر کے اندر اس کی آواز کو ختم کرنا ہے تو دیکھ لیجیے گا. سواد, دال کے ساتھ آپ نے سواد کو اختتام کرنا ہے. سواد, 5 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو بھی جو ہے تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے تاکہ سواد کا مقصد پورا ہو جائے. سواد. ٹھیک ہے بچوں, اب آ جاتے ہیں ہماری ننھی منی بچیوں کے لیے, ننھے منھے بچوں کے لیے جو اچھے طریقے سے جو ہے تلفظ ان کا روانگی کے ساتھ یا ان کو زیر زبر کا نہیں معلوم, تو وہ ہم آپ کو انشاءاللہ سبق کے اندر جو ہے آنے والوں میں بتاتے رہیں گے. دواد, دواد. ٹھیک ہے بچوں, اب آ جاتے ہیں تواں اور زواں. یہ دونوں بھی جو ہیں الف بے کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. ان دونوں کی طرز بھی الگ الگ ہے اور ان کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں. تواں, 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 تواں. ٹھیک ہے بچوں, اب آ جاتے ہیں بچیوں غور سے تو بچوں جیسے دیکھیں ہم لوگ ہمارے گھروں کے اندر میاں مٹھو ہوتا ہے تو ہم اسے طوطا جی کہتے ہیں, طوطو کہتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں. تو یہ وہی والا توئیں ہیں, لیکن یہ آپ کو آج پتہ چلے گا کہ توئیں کو ہم طوطا کہہ دیتے ہیں. یہ بنا کیسے, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. آپ اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں, لیکن اس کا آخر اینڈ اس طریقے سے ہوتا ہے الف کے ساتھ. توئیں, تواں, توئیں, تواں. توئیں سے طوطا, تواں عربی کا الفاظ. ٹھیک ہے بچوں, توا. ٹھیک ہے بچوں, توا. اب آ جاتے توا اور زوا. ٹھیک ہے, زوا. دونوں جڑوا ہے, دونوں جڑوا ہے, دونوں جڑوا ہے. ٹھیک ہے بچوں, غور کرنا ہے آپ نے. آپ کی توجہ دیکھو بچوں یہاں پر ہونی چاہیے سبق کی طرف. میری بچیوں سے بھی یہی التجا ہے, آپ نے غور سے سبق کو پڑھنا ہے. سین, شین, جڑوا. سواد, دواد, جڑوا. توئیں, زوئیں, جڑوا. اب آ جاتے ہیں غائن, آئین اور غائن ایک جیسے ہیں. اب آ جاتے ہیں بچوں آئین اور غائن. بچیوں آپ نے غور سے دیکھنا ہے, یہ دیکھیے آپ ہائی لائٹ کیا ہوا میں نے. آئین کو 3 لفظوں کے اندر جو ہے آپ نے بیان کر کے پڑھنا ہے. آئین, آئین, 5 سیکنڈ کے لیے بچوں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں غائن کے اوپر. اس کو بھی آپ نے 5 سیکنڈ کے لیے لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے. غائن بچوں, آئین, غائن. ٹھیک ہے بچوں, تواں, زواں, عین, غائن. اب آ جاتے ہیں فا کی طرف. فا, فا ساؤنڈ الف, الف ساتھ میں لگ گیا, اس کو ہم پڑھتے ہیں فا. تو یہ فا کا الفاظ مکمل ہو. اب آ جاتے ہیں قوف اور کاف, یہ بھی جڑوا ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی آواز مختلف طریقوں سے جو ہے. اب آ جائیے قوف اور کیف کی طرف. ٹھیک ہے, قوف کو آپ نے منہ کو قوف, قوف 5 سیکنڈ کے لیے اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اسی کے طریقے کا کیف, کیف.
دونوں کو ایک ہی طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نازل فرمایا ہے، لیکن دونوں کا مقاصد الگ ہے، دونوں کی آواز مختلف طریقے سے جو ہے آپ نے بیان کرنی ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بچیوں کو سمجھا سکوں۔ تو بچیوں اور بچوں غور سے دیکھیے آپ، قوف کیف، قوف کیف، فا کا الفاظ آخر میں ضرور بیان کرنا ہے آپ نے۔ اب آ جائیے لام، لام، لام کو کھینچ کے پڑھنا ہے، میم کو آخر میں بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے بچیوں۔ اور اب آ جاؤ میری ننھے منھے بچوں سے کہ آپ نے میم کو اس طریقے سے، اب بچوں میم، میم کو آپ نے 2 بار میں پڑھنا ہے، لیکن جب بیان کرنا ہے میم، شروعات میں بھی میم ظاہر ہونا چاہیے آپ کے ہونٹوں سے اور آپ کے منہ سے، اور آخر میں بھی غور سے سن لیجئے گا بچیوں اور بچوں۔ میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا۔ یہ ہا میں اور یہ ہا میں فرق بس جلدی سے دیکھ لیجئے، آپ کو بیان کر دوں، ہ اور ہا، ہ اور ہا، ان دونوں کی آواز الگ ہے اور ان کی بناوٹ بھی الگ ہے۔ اب آ جائیے حمزہ کی طرف، حمزہ، حمزہ۔ بچوں یہ وہی حمزہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ نے کسی کے سنا ہوگا منہ سے، کسی کا نام ہے حمزہ، حمزہ سر، حمزہ بھائی، یا حمزہ بہت وغیرہ وغیرہ، اور حضرت حمزہ ہمارے پیغمبر بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھا ہوگا، یہ ہے حمزہ، لیکن حمزہ کا لکھنے کا پورا طریقہ کار یہ ہے حمزہ، حمزہ، ٹھیک ہے بچوں اور بچیوں۔ آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے ویڈیو کو روک کر سکون سے اسکرین شاٹ لے کر آپ نے اس کو جو ہے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آ جاتے ہیں آخر میں، یا، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا بچوں آج کا حروف مفردات کا سبق۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس سبق کے اندر جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے معلومات دے سکا ہوں گا، کہ تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا ہو۔ تو میری ان بچیوں سے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے، ننھے منھے بچوں سے جو مدارس جانے سے ڈرتے ہیں، اور ان کے والدین بالخصوص چھوٹی بچیوں کو، بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ حالات کس طریقے کے ہیں، تو ہم آپ کے لیے الف لام میم علم کی روشنی کے توسل سے گھر کے اندر موجود ایک سفر پلیٹ فارم لے کر آئے ہیں۔ تو بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا سیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتا ہوں آپ کے ساتھ سبق نمبر 2 کے ویڈیو کے ساتھ، اور سبق نمبر 2 کے لیے تو آپ سب والدین سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ نے جو ہے ہمارے اس کار خیر کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے بچوں کو لازمی دکھانا ہے، تاکہ ہم جو ہے دین کو اور اچھے طریقے سے جو ہے اوپر لے کر آئیں۔ تو دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا چاہتا ہوں کہ اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔